آج کی ہماری کہانی ایک ایسے موٹیویشنل انسان کی ہے کہ شادی کے بعد ان کا جو وزن ہے 210 کلو تک بڑھ جاتا ہے اور ویسٹ 64 تک ہو جاتی ہے. پیٹ بڑھا ہوا ہے یا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کو کم کرنا ایک جہاز سے کم نہیں ہے. میری بیٹی کا واقعہ ہے کہ میں اسکول گیا اس کے، تو اس نے برا منایا کہ بھئی آپ میرے اسکول نہ آیا کریں، میری جو سہیلیاں ہیں وہ مذاق اڑاتی ہیں. کاربوہائیڈریٹ کو آپ ڈسکریج کرو اپنی زندگی میں. وزن زیادہ ہونے کے بہت سارے یعنی کہ میٹرز ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں مینگو پرائم. ناظرین، آج کی ہماری کہانی ایک ایسے موٹیویشنل انسان کی ہے جو بہت اچھے اسپورٹس مین رہ چکے ہیں اور بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ شادی کے بعد ان کا جو وزن ہے 210 کلو تک بڑھ جاتا ہے اور ویسٹ 64 تک ہو جاتی ہے. کیا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں 133 کلو وزن کم کرتے ہیں؟ اور اب ان کا کرنٹ ویٹ کتنا ہے، کیسے انہوں نے اپنا وزن کم کیا، باقی کی کہانی انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. خواجہ صاحب، 210 کلو وزن، جیسے کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور لاہوری بہت خوابوں کے شوقین ہوتے ہیں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ کا 210 کلو وزن بڑھ گیا، لیکن کیسے بڑھا؟ کیا خوراک کھاتے تھے؟ یعنی کھانے سے ہی بڑھتا ہے یار، اور خوش خوراکی سے ہی بڑھتا ہے، اور بازاری کھانوں سے زیادہ بڑھتا ہے، اور بے تکا کھانوں سے بڑھتا ہے. تو میرا بھی اسی طرح نہیں، جس طرح کھابے ہوتے ہیں آپ کے اور ایٹنگ ہیبٹس خراب ہوئی. میں آئی واز اسپورٹس مین اور A1 قسم کا جسم تھا پہلے، لیکن شادی کے بعد تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو کیئرلیس ہوا، اور وہ کیئرلیس پھر آہستہ 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 وہ ایڈکشن میں جو ہے نا کنورٹ ہو گئے. تو آپ بہت سارے میٹرز اس میں نے یہ تو نہیں ہے کہ راتوں رات ہی میرا وزن بڑھ گیا، لیکن ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ وزن بڑھتا ہی رہا. اور میں ایک خماری میں تھا اور ایک غلط فہمی میں تھا کہ کیونکہ میں اسپورٹس مین رہ چکا ہوں تو میں کسی وقت بھی اپنے وزن کو جو ہے وہ پکڑ لوں گا اور اس کو میں کم کر لوں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ آپ بڑھنے ہی نہ دیں آپ اس کا. تو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں، اور اس طرح ہی کھابے یار جس طرح چلتے ہیں، شرطیں لگانی، کھانا کھانا، بازاری کھانا کھانا، اور بہت زیادہ اور بے تکا کھانا. مطلب جو اسپورٹس مین ہیں وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم خیر ہے کوئی بات نہیں، جو مرضی کھائیں ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ ان کو بڑھنے ہی نہ دیں، کیونکہ یہ بڑھ گیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوگا. اس غلط فہمی میں رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پنجابی کی بڑی مشہور مثال ہے، ودیا ٹھڈ تے وگڑی اولاد کسی گل نال ٹھیک ہوندی ہے. تو وہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو پیٹ بڑھا ہوا ہے یا وزن بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنا ایک جہاز سے کم نہیں ہے. تو آپ ضرور آپ نے اپنے آپ کو جہاز تک لے کے جانا ہے. خواجہ صاحب، میں تو آپ کے قصے سنے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ آپ بڑی شرطیں وغیرہ لگاتے تھے کھانے میں. وہ کیا قصہ تھا، ذرا ناظرین سے شیئر کریں. بہت سارے قصے ہیں یار کھانے کے معاملے میں. مطلب ایک دفعہ ویسے ہی وہ ہم کھانے کے لیے گئے، تو یہ ہے بٹ کڑھائی ہے ادھر لکشمی چوک میں، تو 4 کلو کی دیسی گھی میں دیسی مرغے کی کڑھائی انہوں نے بنوائی. ہم 2-3 دوستوں نے، یہ مطلب 4-5 تھے. تو ایویں کسی نے مجھے کہہ دیا کہ جی خواجہ صاحب تسی یہ کلے کھا لو گے؟ تو میں نے کہا یار ہاں میرا خیال ہے کہ میں کھا لوں گا، رات کا ٹائم ہے. تو ایویں ان کا جی اگر تسی کھا لو گے تو پھر اس طرح. میں نے کہا اچھا چل ٹرائی کرتے ہیں. تو میں کھا گیا تھا 4 کلو کڑھائی آپ کھا گئے؟ اکیلا کھا گیا تھا. ماشاء اللہ. اچھا سر، ایسا ایٹنگ ہیبٹ ہی اتنی خراب تھی میری، اور ہر چیز ہی تو کھا لیا کرتے تھے، اور کوانٹٹی میں بھی، اور کوالٹی تو چلو ہے ہی ہے، لیکن کوانٹٹی میں کھانے کی عادت پڑ گئی تھی. صحیح ہے. مطلب زیادہ آئلی چیزیں یا ٹائمنگ پہ نہیں کھانا، اس طرح کی آپ ڈائٹ تھی آپ کی؟ ہاں بالکل. سب سے بڑی جو برائی ہے اس میں، وہ جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ بازاری کھانا. آن اینڈ آف کبھی مہینے میں 1-8 دفعہ یا 2 دفعہ آپ نے کھا لیا، یا ہفتے میں 1-8 دفعہ آپ نے بازار سے کھا لیا تو کھا لیا. آپ اس کو ہیبٹ ہی بنا لو اس کو، اور آپ دوپہر کو بھی باہر سے کھاؤ، شام کو. تو اوبیسلی وہ کبھی بھی وہ جو جتنے بھی مرغن غذائیں ہیں آپ کو باہر کو اتنے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ڈائٹ کانشیس، تو اب کبھی تھوڑا سا یہ سب وے آ گیا یا کچھ آ گیا، اس وہ بھی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کھاؤ گے نا. خواجہ صاحب، آپ نے ڈاکٹر سے تو مشورہ کیا ہوگا، ظاہری بات ہے 210 کلو وزن آپ نے ظاہری بات ہے ڈاکٹرز کو دکھایا ہوگا.
آخر ڈاکٹرز کیا کہتے تھے اتنا وزن بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سے بھائی مین وجہ ہی آپ کی ایٹنگ ہیبٹ ہے. ٹھیک ہے. ایٹنگ ہیبٹ ایک آپ کی اس حد تک خراب ہو جاتی ہے کہ آپ ایک جس طرح کہتے ہیں ایڈکٹڈ جو نشئی ہوتا ہے وہ اس کو بھی جب نشہ نہیں ملتا اور اس کو ہر مطلب سگریٹ پینے والا ہے اس کو ہر 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سگریٹ چاہیے. جو نشئی ہے اس کو دن میں 1 یا 2 دفعہ آپ کو جو انجیکشن چاہیے. جو ہیروئن چاہیے شاید وہ دن بدن بڑھتا ہی جانا ہے اس کے نشے نے. پہلے دن میں 1 دفعہ پیتا ہوگا پھر وہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پیتا ہوگا. اس طرح ہی کھانے کا ہے کہ بھائی کھانا جو ہے آپ کی ایٹنگ ہیبٹ خراب ہوئی ہے تو آپ کو آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو کریونگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے زہر ہوتی ہیں, جس میں مٹھائی ہو گئی, میٹھا ہو گیا, یہ آپ کے وہ مرغن غذائیں ہو گئی, یہ جس کو پاوے کہتے ہیں, نہاری کہتے ہیں, اس کو یہ کڑھائیاں کہتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو اس نے کام خراب ہی کرنا ہے نا. اس کا کوئی اتنا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. پھر آپ کوانٹٹی میں کھانا شروع کر دو. ایسا کیا لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے وزن جو ہے وہ کم کرنا چاہیے؟ اسے میں اکثر جو بتاتا ہوتا ہوں واقعہ دونوں شیئر کرتا ہوں جو میری زندگی میں آئے, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اس طرح کے واقعے شاید بہت سارے میرے اس میں آگے ہوں گے یا میری اس میں, لیکن جب اللہ نے آپ کو کرم نوازی کرنی ہوتی ہے نا, آپ پہ رحم ڈالنا ہوتا ہے, آپ کو کسی راہ راست پہ لانا ہوتا ہے, تو وہ کوئی ایسے واقعات اور سرکمسٹانسز آپ کو اندر اسکرو اور پنچ کر دیتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی وہ ایک میری بیٹی کا واقعہ ہے کہ میں اسکول گیا اس کے, تو اس نے برا منایا کہ بھئی آپ میرے اسکول نہ آیا کریں, میری جو سہیلیاں ہیں وہ مذاق اڑاتی ہیں. تو اس طرح ہی میرا بیٹا ہے, اس نے کیونکہ میں اسپورٹس مین رہ چکا ہوں ہیلے میں, اب بیسٹ سوئمر آف دا ایئر رہ چکا ہوں, مسٹر ہیلین رہ چکا ہوں, فٹ بال کا کیپٹن رہے, بڑا میچو مین ٹائپ قسم کا آدمی تھا میں. تو وہ بڑا سپر فٹ ہونے کی وجہ سے ہر گیم میں آیا کرتا تھا. تو اس میں بیسیکلی کیا کہتے ہیں اس نے وہ دیکھے ہوئے میرے وہ جو میرے سرٹیفکیٹس, کپس اور تصویریں. تو جب اس نے ہوش سنبھالا اس وقت اس نے مجھے اپنا وزن زیادہ ہی دیکھا ہوا, تو وہ یقین نہیں کرتا تھا کہ بھئی آپ پاپا کبھی اسپورٹس مین بھی رہ چکے ہو. تو وہ تھوڑا سا ایک بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بیٹی ہے وہ اپنے دوستوں میں انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتی اور پسند نہیں کرتی کہ میرا پاپا جو ہے میرے ساتھ آئے یا جائے, اور جو بیٹا ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں. ظاہری سی بات ہے, ہر جیسے پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ لائق ہو, قابل ہو, کسی پوزیشن پہ ہو, اسی طرح بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیڈی ہیں وہ لائک ہیرو کی طرح نظر آئیں, کیونکہ ہر بیٹی کا خواب ہوتا ہے کہ میری جو ڈیڈی ہیں وہ ہیرو کی طرح نظر آئیں. ہم اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, بھئی آپ پڑھائی میں بھی اچھے اور 90% پلس مارکس لے کر آؤ, آپ اپنے کپڑوں کی یونیفارم سیٹ رکھو, آپ جو ہے وہ ٹائم پہ سو, ٹائم پہ اٹھو. 36 قسم کی تو ہم ڈیمانڈز ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کی بھی تو کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا کہ پاپا بھی گڈ لکنگ ہوں, پاپا ایک فٹ ہوں, پاپا کی اس اگلی لک نہ ہو, آپ نے ادھر اس طرح کی بات نہیں کرنی, میرے دوستوں میں آپ نے اس چیز کا ذکر نہیں کرنا. ڈیمانڈز ان کی بھی ہوتی بھی ہیں, ہونی بھی چاہیے, اور یہ نیچرل ہے. ہم اتنی ڈیمانڈیں ان بیچاروں سے کرتے رہتے ہیں, ہر وقت ان کو ایک پریشر میں ڈالا ہوتا ہے کہ بیٹا اس میں آپ نے اتنے % مارکس لینے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا عجیب سا ہے کہ ہر وقت بچے کے اوپر جو ہے نا ایک وہ پریشر ہی ہے کہ بھئی لائک بچہ ہی ہے, یا جو 90% پلس لیتا ہے وہ انسان دا بچہ ہے, باقی بچے نہیں گئے, باقی بچے رہ گئے, وہ والا صاحب ہے. سو اب وہ ہم ان سے اتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں, تو بچوں کی ڈیمانڈز بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بچے آپ سے خوش ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کرم ہے, بڑا بڑا کرم ہے. اب یہ مجھے ان کے دل کے حالات کا نہیں پتہ, لیکن اچھا خالد صاحب, آپ نے بچوں کا تو بتایا کہ بیٹی اسکول آنے سے منع کیا اور بچے نے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ اسپورٹس مین ہیں. کبھی آپ کی جو بیگم ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسا اظہار کیا؟ نہیں, اوبویسلی میں دیکھو بیگمیں بیچاری جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ بیگم ہوتی ہے بیچاری, تو وہ ذرا کم, یعنی کہ بھی برا نہ منا جائے, اور میں منا جایا کرتا تھا اگر بار بار کہا جائے. لیکن اس نے ہر سٹیج پہ مجھے یہی کہا کہ بھئی آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے, آپ کو پرابلمز ہیں, میڈیکل پرابلمز ہونے کے چانسز ہیں, بچے چھوٹے ہیں. تو یہ ہے وہ اس طرح کے احساس تو ہر عورت دلواتی ہے اور دلوانا چاہیے بھی.
لیکن وہ جب اللہ نے آپ کو کرم نوازی کرنی ہو تو بہت سارے احساس ہیں. والدہ بھی بڑی سختی سے کہا کرتی تھی اللہ بخشے, والد بھی سمجھایا کرتے تھے, جتنے بھی مل رہے ہیں یار کو اس نے سمجھانا ہی ہے. لیکن یہ کہ جب وہ اللہ نے جب قبولیت کا وقت اور وہ سسٹم رکھا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. خواجہ صاحب, جو موٹا بندہ ہوتا ہے اس سے دوست رشتہ دار پریز کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں ایسا, بلکہ الٹ ہے یہاں پہ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جہاں پر اچھا کھانا پکا ہونا کسی شادی بیاہ پہ یا کسی محفل میں کہ بھئی ہم تو خواہشہ کٹ کھانے ہیں, اصل تو تسی کھاندے تو تسی آؤ نال ساڈے. اچھا شادی بیاہوں پہ اگر کوئی ہمیں لے کے جایا کرتا تھا تو اس کی بھی ہوتا تو کھلا ڈلا ہی ہے وہاں پہ کھانا, تو اس میں بھی ہم نے بڑا وہ کھانا, اور لوگوں نے بلکہ قریب آ کے بیٹھ جانا کہ یار اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, تو کیونکہ یہ اس کو فراوانی سے چیزیں ملتی رہتی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ کھانے والا ہے. تو یہ الٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلاتا نہیں تھا, وہ بلکہ اسے کہتے ہیں, میں پنجابی چ کہنا, انہیں پوچھ کے بلاندے ہوندے سن کہ بھگوان جی انہوں بلاؤ, اصل تو وہ کھانا والا ہے. اسی تیری روٹی دے بعد آؤٹ ہو جانا ہے, اور لمبی 5 اپنا روزہ ٹیسٹ کھیڈنے والا آدمی ہے کھان دے معاملے چ. سر آپ کا ابھی کرنٹ ویٹ کتنا ہے؟ میں نے جب کم کیا تھا یار اس وقت تھا میرا یعنی کہ 210 سے میں 79, میں 75 پہ لے کر آنا تھا. وہ ڈاکٹر نے پھر کہا کہ جی 79 بہت زیادہ وہ چوچی لک ہو گیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اس کو اس میں مسلس فل اپ کیے ہیں اور اس کو شیپ میں لے کر آیا ہوں میں. تو آج کی تاریخ میں میرا کوئی تقریباً 89-90 kg ہے, لیکن وہ میں نے مسل سائز بڑا کیا ہے, مطلب وہ مسلز میں اس میں نے کنورٹ کیا ہے, اور جو تھوڑی سی لوز سکن تھی اس کو میں نے اسٹریچ کر کے جو ہے نا اس کو شیپ میں لے کر آیا ہوں میں. خواجہ صاحب 133 کلو وزن کم کرنا کچھ ہی مہینوں کے درمیان, آپ نے کوئی سرجری وغیرہ تو نہیں کروائی تھی؟ نہیں, بلکہ یہ 131 کلو جو کم ہوا 1 سال اور 18 دنوں کا اس کا اسپین ہے. اور اس اسپین میں کیونکہ میں بڑی سختی سے میں نے اس پہ عمل کیا, اور اللہ نے بلکہ طاقت دی کہ بھئی اس پہ عمل کرنے کی, تو حوصلہ دیا. وہ بغیر اللہ کی ادھر نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ کو حوصلہ آ جائے اور آپ جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں اور وہ کم کر دیں اور وہ کنورٹ کر دیں اس کو, جو آپ کو چیزیں پسند ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہوں اور آپ نہ کھا رہے ہوں. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے, اس میں بندے کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے, تو وہ حوصلہ دے دیتا ہے. تو وہ مینز کہنے کا کہ سرجری ورجری تو کوئی نہیں, لیکن یہ کہ 1 سال 18 دن میں نے کاربز 0 کر دیے تھے. کاربز میں روٹی چاول چینی چکنائی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. سوپ ڈائٹ میں نے سٹارٹ کی تھی, اور 4 مہینے میں نے کلیئر سوپ پیا, اور 4 مہینے کے بعد پھر میں نے اس کا فائبر کھانا شروع کیا. اور جو 4 مہینے میں جو کلیئر سوپ پیا وہ پھر میں نے کافی زیادہ پیا کرتا تھا, کیونکہ ایٹنگ ہیبٹ خراب تھی. اس میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ, اس نے اتنے مزیدار سوپ بنا کے مجھے دیے کہ مجھے وہ کوئی اتنی زیادہ کریونگ کسی چیز کی نہیں ہوتی تھی, اور بڑا مزیدار ہوتا تھا, اس لیے میں بڑے شوق سے پیا کرتا تھا. سر آج کل جو ہماری عوام ہے ان کے زیادہ تر 2 ہی مسائل ہیں, یا پتلا ہونا ہے یا گورا ہونا ہے. تو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں گے آپ بریک فاسٹ میں کیا استعمال کرتے تھے, آپ لنچ میں کیا لیتے تھے, آپ ڈنر میں کیا استعمال کرتے تھے, تھوڑا اپنا ڈائٹ پلان شیئر کریں گے؟ میں بتاتا ہوں. میں آج اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا مسلز میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں بڑا سمپل سا ہے, بہت ساری ڈائٹ پلانز آئی ہوئی ہیں. کاربوہائیڈریٹ کو آپ ڈسکریج کرو اپنی زندگی میں. جس طرح آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا, کوئی تیل کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے, وہ آپ کے کئی چیزوں میں سے تیل نکل آتا ہے. چینی جو ہے وہ تقریباً ہر دوسری تیسری چیز میں جو ہے وہ اس کا جو 3rd ڈگری اسٹارچ اور یہ وہ وغیرہ وہ چینی آپ کی پوری ہو ہی جاتی ہے. پھر یہ کاربز میں یہ بھی آ جاتا ہے. اور روٹی چاول کا اس کو الٹ کر لیں, مطلب سالن کا پورشن زیادہ رکھیں اور اس میں تیل نہ ہو, پیٹ ہی بھرنا ہے نا آپ نے, تو روٹی چاول الٹ کر دیں. جس طرح ہم بہت بڑی پلیٹ میں چاول ہوتے ہیں اور اتنے سے سالن ڈالتے ہیں, 2 روٹیوں کے ساتھ اتنا سا سالن کھاتے ہیں. ہم سالن کو زیادہ کر دیں, روٹی چاول کی پورشن کو کم کر دیں. وہ کاربز اتنی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ماں سوائے ان کے کہ ایک تو جنہوں نے وزن کم کرنا ہے ان کے لیے تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے, کیونکہ ان کے اوپر جو پٹ آن ہوا وہ کاربز ہی ہیں, وہ وہیں سے پورے کریں گے. اور جنہوں نے مینٹین رکھنا ہے اس کے لیے بھی کوئی اتنی اپنا کیونکہ ہماری کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز تو اتنی رہی نہیں. کارب زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہاتھ سے کام کرتا ہے,
جو محنت کا کام کرتا ہے، جس طرح مزدور ہے، یہ جو کام کرتے ہیں فیلڈ میں، ان کے لیے جو ہے نا کاربس کی ضرورت ہے. وہ بھی بیچارے، تو آپ کبھی غور کریں، 1 یا 2 پراٹھے سے زیادہ نہیں کھاتے، اور ایک ٹائم ہی پراٹھا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوکھی روٹی کھاتے ہیں. مطلب آپ کو کاربس کی ان کو زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فواز صاحب، ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی آپ کرتے تھے. کون سی ایسی ایکسرسائز تھی آپ کو، کیونکہ آپ کا ویٹ بھی بہت زیادہ تھا، آپ زیادہ تر تو ایکسرسائز کر بھی نہیں سکتے تھے، ایسی کون سی ایکسرسائز تھی جو آپ کرتے تھے؟ دیکھیے، جو میرا میٹر ہے نا 200+ والا، اس میں تو اوبیسلی ڈاکٹر نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ بہت ہی سلو واک سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. سوئمنگ سب سے بیسٹ رہتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا ویٹ جو ہے نا، وہ باڈی ویٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی انجری ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن مین آپ کا جو میٹر ہے، جو مین میٹر ہے، وہ بیسیکلی آپ کی ڈائٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائٹ مین ہوتا ہے، جس میں کہ وزن کم ہونا ہوتا ہے. ایکسرسائز آپ کو فٹنس لیول پہ لے کر آتی ہے، آپ کا اسٹیمنا بوسٹ اپ کرتی ہے، آپ کا جو اسپورٹس موڈ ہے اس کو آن کر کے رکھتی ہے. تو بیسیکلی وزن کبھی بھی ایکسرسائز سے کم نہیں ہوتا. اس میں کیلوریز ضرور برن کرتے ہیں، لیکن اتنی کیلوریز جا کے آپ کھا لو تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مین ڈائٹ ہے. ڈائٹ کو آپ نے، جس طرح میں نے جب وزن کم کرنا سٹارٹ کیا تو 90% ڈائٹ تھی، 10% میری ایکسرسائز تھی، جو کہ سوئمنگ کی شکل میں، کیونکہ اتنے بڑے وزن کے ساتھ اتنی ایکسرسائز بھی نہیں ہوتی تھی. تو اپنے آپ کو فٹنس رہنے کے لیے، اپنے آپ کو موومنٹ میں لے کر آنے کے لیے، اپنے آپ کو سپورٹس موڈ میں لے کر آنے کے لیے، پھر اس طرح جس طرح میرا وزن کم ہوتا گیا، تو آج کی تاریخ میں 50% ڈائٹ ہے اور 50% جو ہے میری ایکسرسائز ہے، جو کہ مجھے فٹ رکھتی ہے. سر، آج کل کے دور میں زیادہ تر جو خواتین ہیں یا بچیاں ہیں، گھروں میں باہر نہیں نکلتی، گھروں میں رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کے ویٹ بڑھ چکے ہیں. ویٹ بڑھنے سے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ وہ کھاتی کچھ نہیں ہے، سارا دن بھوکی رہتی ہیں، اکثر تو وہ ویک ہو جاتی ہیں، اندر سے کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا ویٹ جو ہے کم نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بہت سارے میٹرز ہیں. ایک میٹر ہوتا ہے جو کہ میں نے دیکھا کہ جینیٹیکلی ہے. ایک میٹر ہوتا ہے کہ آپ کے معدے کی کچھ ڈسٹربنس ایسی ہوتی ہے، تھائرائڈز، وزن زیادہ ہونے کے بہت سارے یعنی کہ میٹرز ہو سکتے ہیں. آپ کے کھانے کی وہ والی چیز جو کہ آپ کا وزن جلدی بوسٹ اپ، کسی کا وزن بڑھاتی ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے، اور ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہو جو کہ آپ کو یعنی کہ اتنی ضرورت، یعنی کہ وہ وزن نہیں بڑھا رہی ہوتی. ڈائٹ پلان کا پراپر ہونا بڑا ضروری ہے. ایک اور دوسرا، میں نے تو کیونکہ اس میں بہت سارا فرق ہے بھائی. میرا کیونکہ سفر 135 کلو کم کرنے کا تھا، جو ٹارگیٹ تھا وہ بہت بڑا ٹارگیٹ تھا. کسی کا 5 کلو ہوتا ہے، کسی کا 10 ہوتا ہے، کسی کا 20 ہوتا ہے، کسی کا 50 ہوتا ہے. تو پھر ان کی ایج، ان کے جو کھانے پینے کا جو شوق ہے، اس کے اندر ہی ہم کنورشن میں کرتا ہوں. سو میں فری کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میں فری موٹیویٹر ہوں میں. تو بیسیکلی ایک نشئی جو ہوتا ہے کھانے کا یا کسی چیز کا نشئی جو ہوتا ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. وہ پہلے اس کو مینٹلی پریپیئر ہی اس بات پہ کرنا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے، اللہ نے کرم کیا. سیکنڈ، پھر اس کو یہ بتانا کہ یار یہ چیزیں، جس طرح بچے ہیں، بچوں کو اور ان کے بڑے ہیلدی ہو جاتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، ان کی ماؤں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے ان کو شوارما دینا ہے، آپ گھر بنائیں، مزیدار شوارما بنائیں. اس میں جو آپ کا جو میونیز ہے یا جو ایسی چیزیں جو کہ فیٹی ہیں، جس میں چیز ہے، لوسٹ اس میں جو لو فیٹ والا ہے، فیٹ فری چیز ملتا ہے آپ کو، وہ یوز کر لیں. فرائیڈ نہ کریں، گرلڈ، اسٹیمڈ، جو بھی اس کے اندر چکن ہے، بیف ہے، جو بھی آپ اس میں رکھنا چاہتے ہو، اس کو گرلڈ، اسٹیمڈ، بیکڈ، اس میں شوارما مزیدار سا بنا کے دیں. برگر آپ نے دینے ہیں، نہ اس میں فرائیڈ ڈالیں، نہ اس میں میونیز ڈالیں، نہ اس میں کوئی فیٹی چیز ڈالیں، اس کی آلٹرنیٹ چیزیں ڈالیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بچوں کو ہیلدی فوڈ جو ہے ان کے شوق کے اندر ہی دیا جا سکتا ہے. اس طرح بہت ساری لڑکیاں، بچی ہیں جو کہ ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی سے دے، وہ وزن کم کر رہی ہیں. تو میں نے ان کو جو کاؤنسلنگ کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں، ان کو جس کو نوڈلز بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نوڈلز کھائیں. آپ نوڈلز کے اندر جو باقی کی چیزیں، نوڈلز کو کم کر دیں، اور کوشش کریں کہ نوڈلز وہ والی ہوں جو کہ آپ کو ہول گرین آٹے کے ساتھ بنی ہو، بنسبت کے میدے کے ساتھ بنی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک طرف وہ ہیلدی ہو گیا اور وہ اس کی کوانٹٹی کم ہو گئی. پھر آپ نے اس کے اندر جو مٹیریل ڈالنا ہے، چکن ہے، اس کے اندر جو آپ نے دوسری سبزیاں ڈالنی ہوتی ہیں، سارا کچھ ڈالنا، وہ زیادہ ڈال دیں. آپ کی نوڈلز کا بھی شوق پورا ہو گیا اور وہ فائبر کے ساتھ آ گئی.
اور آپ نے جو باقی کی چیزیں وہ زیادہ ڈالنی جو کہ ہیلدی ہیں. پروٹین ہیلدی ہے ہمیشہ. تو گوشت کھانے سے وزن نہیں بڑھتا انٹل انلیس آپ اس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں, تیل کی شکل میں, روٹی کی شکل میں اور چاول کی شکل میں. آپ صرف گوشت کھاتے رہیں گے تو ڈاکٹر ایٹکن تو ہے ہی پروٹین بیسڈ ڈائٹ ہے, اس سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب. ناظرین, آپ نے خواجہ صاحب کی کہانی جانی. انسان اگر چاہے تو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جس کو وہ نہیں کر سکتا. اگر آپ ایسی موٹیویشنل سٹوریز ہماری دیکھنا چاہتے ہیں تو مینگو پرائم دیکھتے رہیے. اپنے ہوسٹ زاہد بھٹی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.